پاکستان نے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی کی ہے۔ خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور ننگرہار میں فضائی حملوں میں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث خوارج کی افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلر سے رابطوں کے شواہد موجود ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عالمی برادری اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور اسی حوالے سے افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پکتیکا کے اضلاع بربل اور ارگون میں حملے کیے گئے۔ ننگرہار کے اضلاع خوگیانی، غنی خیل اور بہسود کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے نتیجے میں ممکنہ طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی۔ افغان نیشنل ریزسٹنس کے سینئر رکن فضل احمد مناوی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ظالم گروہ ہے، ان کے سر پر پڑنے والی ہر ضرب خوش آئند ہے۔ فضل احمد مناوی نے کہا کہ خدا کی زمین سے ظلم کا ختم ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم ایسے ہر اقدام کا خیر مقدم کریں گے جو افغانستان اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا نے ڈیرہ اسماعیل خان میں مبینہ خودکش حملہ آور خاتون کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ سی ٹی ڈی اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس ٹیم نے شیخ یوسف خیمہ بستی میں چھاپہ مار کر اس خاتون کو گرفتار کیا، جس نے گرفتاری کے بعد بتایا کہ وہ کافی عرصے سے خارجی کمانڈر شاہ ولی اور طارق کوچی کی تربیت میں رہی، جو اب مر چکا ہے۔ خاتون کے قبضے سے کمانڈو بیگ، پستول، کارتوس اور 2 موبائل فونز برآمد ہوئے، جن کی مدد سے وہ کالعدم تنظیم سے رابطے میں تھی۔ خاتون کے بیگ سے پرفیوم بھی ملا تاکہ بارود کی بو کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مبینہ خاتون خودکش حملہ آور نے بتایا کہ اس نے حالیہ دنوں میں خودکش حملے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ حملے کے لیے خودکش جیکٹ اور ٹارگٹ خارجی کمانڈر آصم نے فراہم کرنے تھے۔ مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کو باضابطہ گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی طور پر تیار کیے جانے والے بھارتی جنگی طیارے تیجس کا ایک اور حادثہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پرگتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے تیجس کو حادثہ پیش آیا۔ پائلٹ شدید زخمی ہوا تاہم بچ گیا، لیکن جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ یہ طیارہ اب تک بھارتی ایئر فورس کو فراہم کیے گئے 32 طیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ تیجس کا تیسرا حادثہ ہے۔ پہلے جیسلمیر میں مارچ 2024 میں، دوسرا دبئی ایئر شو میں تیجس کی تباہی کی صورت میں۔ انڈین ایئر فورس نے تیجس کے 180 ایڈوانس ورژن طیاروں کا آرڈر دے رکھا ہے۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کی رہائشی عمارت کے 10ویں فلور پر فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکے سے 2 فلیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ دھماکے میں ایک 15 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا، دیگر 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عمارت کی لفٹ بھی گر گئی۔ آگ پر 4 فائر ٹینڈرز اور 2 سنورکلز کی مدد سے قابو پایا گیا۔ تفصیل بتائیں گے کرن خان۔ کرن، جی بالکل، اس وقت میں نارتھ ناظم آباد بلاک ای میں موجود ہوں، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں میرے عقب میں جو عمارت ہے، اس کے ٹاپ فلور پہ، یہ 10 منزلہ عمارت ہے، اس کے ٹاپ فلور پر یہاں پر سلنڈر بلاسٹ ہوا تھا۔ صبح سحری کا ٹائم تھا جب یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ والا فلیٹ تھا وہ بھی تباہ ہوا ہے۔ 2 فلیٹس مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر آگ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید فلیٹس ہیں جو کہ یہاں پر جنہیں نقصان پہنچا ہے۔ جو ملبہ یہاں سے گرا، یہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے گاڑیاں
گاڑیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی تھیں, گاڑیاں یہاں پر موجود تھیں جو کہ کام کروانے آتے ہیں, ان کے لیے یہاں پہ رکھ دی جاتی ہیں. تو ان پر جب یہ ملبہ گرا ہے تو وہ گاڑیاں بھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی مقام پر کانچ کے ٹکڑے وغیرہ بھی موجود ہیں. دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ گلشن اقبال تک اس دھماکے کی آواز جو ہے وہ سنی گئی, اور یہ علاقہ جو تھا وہ بالکل دھماکے سے گونج گیا تھا. یہاں پر جیسے دھماکہ ہوا ہے اور آگ لگی ہے تو جو بلڈنگ کے لوگ تھے وہ فوری طور پر باہر آئے ہیں, جبکہ جو ریسکیو ادارے تھے, جو فائر بریگیڈ تھی, وہ بھی یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے, رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ بر وقت پہنچی تھی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے سے ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری ہے. یہاں پہ لوگ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس کے سامنے بھی جو فلیٹ ہے وہاں پر بھی ملبہ اڑ کے جو ہے وہ گیا ہے, اور وہاں پر بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تاہم پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے, ابتدائی طور پر جو کہا گیا ہے کہ ایک سلنڈر دھماکہ تھا اور سلنڈر کے پیسز اور جو اس کے ٹریسز ہیں وہ بھی ملے ہیں. تاہم مکمل تحقیقات ہونے کے بعد جو ہے حتمی طور پر یہ بات کی جائے گی کہ دھماکہ کس چیز کا تھا. جی. سینئر وزیر برائے اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی کی قیادت ان کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فاروق ستار مسکین آدمی ہے. انہیں خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں. وہ خود بیچارہ مسکین آدمی ہے تو وہ اتنی باتیں کرے جتنی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیول پہ بات کرے فاروق ستار صاحب, اور اس کو نہ خالد مقبول صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے, نہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے سنا ہے کہ آج شاید دونوں کی صلح ہو گئی ہے. اچھا, ہاں مجھے پتہ چلا, اچھی بات ہے. دیکھیے رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے. ایک تو جو پی ٹی آئی کے اندر میں خاص جو ایک وہ سب ابھی تک ریس میں ہے کہ جی کون آگے جائے. وہ لیڈرشپ کی رہائی پہ فوکس کم ہے. ہر کوئی اپنی انٹرویوز میں اور اڈیالہ کے باہر سب کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا, ملاقات نہیں ہونی, روزانہ وہاں پہ تماشے لگانا, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بہتر ہے کہ وہ لوگ فوکس رہیں ان کی رہائی کے لیے. بہت شکریہ. اس حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا بہادر آباد میں اجلاس ہو رہا ہے. چیئرمین خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار اجلاس میں شریک ہیں. کون کون شریک ہے؟ کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن, سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے علاوہ دیگر رہنما موجود ہیں؟ سب دکھائی دے رہے ہیں آپ کو. گورنر صاحب بھی موجود ہیں؟ جی بالکل. اس وقت جو ہے بہادر آباد میں ایم کیو ایم پاکستان کی جو مرکزی کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری ہے, جس کی صدارت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں. نہیں, گورنر سندھ اس میں موجود نہیں ہے, جبکہ مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے اس پہ شامل ہیں. انیس قائم خانی, امین الحق, فیصل سبزواری, کیف البرا, رضوان بابر, جو بھی مرکزی کمیٹی کے اراکین ہیں وہ اس میں شامل ہیں, جبکہ صدارت چیئرمین خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں. یہ کافی عرصے بعد, اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کافی عرصے بعد ایم کے ایم کا ایک ایسا اجلاس مرکزی کمیٹی کا بلایا گیا ہے جس میں تمام رہنما جو ہیں ان کے موجود ہیں, کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کے ایم پاکستان کے جو چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار وغیرہ ان کے پروگرامز الگ ہو رہے تھے, جبکہ مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی ان کے پروگرامز اور جلسے جو ہے وہ الگ ہو رہے تھے, اور یہ دونوں ایک دوسروں کے پروگرامز میں نہیں جا رہے تھے. آج جو ہے خالد مقبول کی جانب سے اجلاس بلایا گیا, تمام رہنما ایک ساتھ بیٹھے ہیں, جس کے بعد جو ہے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس بھی کی جائے گی. اجلاس میں نہ صرف کراچی کی صورتحال بلکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال, پیپلز پارٹی کا سندھ میں جو کردار ہے, کراچی میں جو ترقیاتی منصوبوں سمیت جو تنظیمی معاملات ہیں اس پر بات چیت ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ کرن. آپ نے بتایا گورنر سندھ یہاں موجود نہیں ہیں, البتہ دیگر رہنما جو ہیں ایم کیو ایم کے موجود ہیں. ایم کیو ایم میں اختلافات کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ اہم اجلاس ہو رہا ہے. کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس بھی متوقع ہے. اور رخ کریں گے لاہور کے رمضان المبارک میں قائم کیے گئے سستے رمضان بازاروں کا, جس میں جو عام اشیاء ہیں ضروریہ کی وہ سستی مل رہی ہیں. ارم آوان تفصیل بتائیں گے. ارم بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں سبزہ زار سہولت بازار میں موجود ہوں. یہاں پر رمضان کے جب سے رمضان آیا ہے تو مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں, سبزیوں, پھلوں کے اور دیگر اشیاء خوردونوش کے یہاں پر سٹالز ہیں. یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے, لوگوں کو کس حساب سے سبزیاں اور باقی چیزیں مل رہی ہیں, انہی سے جانتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو چیز بھی بہت اچھی ہے
معیاری ہے, قابل استعمال ہے, اور دوسرا وہ گاہکوں کو ان کی مرضی کے مطابق چیزیں دے رہے ہیں اور مناسب ریٹ پہ دے رہے ہیں. جی آنٹی, آپ بتائیے گا کہ بجٹ بنانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے رمضان کا خاص طور پہ, تو اس دفعہ سہولت بازار بھی لگے ہیں, تو اس دفعہ کیا آپ کو چینج نظر آیا؟ نہیں, بہت فرق لگا, بہت. ہمیں کوئی رمضان کا نا اتنا برڈن نہیں محسوس ہوا ہے, شکر الحمدللہ کہ ارینج میں ہے. آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ ابھی جو یہاں پر ریٹ ہے وہ کافی بہتر ہیں باہر کی نسبت, اور یہاں پر جو چیزیں مل رہی ہیں وہ بھی کافی معیاری مل رہی ہیں, اور جو رمضان کا خاص طور پر بجٹ ہے وہ بنانے میں بھی بڑی دفعہ آسانی ہوئی ہے. بہت شکریہ ارم اوان. آپ کا ایک ہونہار طالبہ سے آپ کو ملواتے ہیں. بلوچستان کی 13 سالہ طالبہ ارپانگا بریال نے امریکہ میں منعقد ہونے والے کوپرنیکس اولمپیاڈ میں چاندی کا تمغہ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. ارپانگا بریال کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. کامیابی کے بعد قومی پرچم تھامے ان کا جذباتی انداز ہر آنکھ کو نم کر گیا ہے. حکومت اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سہولت کاری اور سرمایہ دوست پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2025-26 کے پہلے 7 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری پر منافع کی ترسیلات 1.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, جبکہ اسی عرصے میں غیر ملکی کمپنیوں کی منافع واپسی میں 27.92% اضافہ دیکھا گیا. رپورٹ کے مطابق توانائی کے شعبے میں 400.19 ملین ڈالر اور مالیاتی شعبے میں 371.33 ملین ڈالر منافع بیرون ملک منتقل کیا گیا. افغانستان میں جاری معاشی اور انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے. لاکھوں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں بڑی تعداد میں بچے مناسب خوراک اور بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہیں. عالمی ادارہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. تاہم فنڈز کی کمی کی وجہ سے بیشتر کو امداد فراہم نہیں کی جا سکی. ادارے نے خبردار کیا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تقریباً 17.4 ملین افراد کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ممکن نہیں رہا, جس سے لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی صالح حسین نے ابتدائی اجلاس کی صدارت کی. وزارت خارجہ کی جانب سے اسپینش ریزیڈنٹ کارڈ کے عمل کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی گئی. اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ پالیسی سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور دیگر مطلوبہ دستاویزات کی فراہمی لازمی قرار دی گئی ہے. 7 سے 8 سال مکمل کرنے پر مستقل رہائش اور شہریت کا راستہ ہموار ہوگا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الگ الگ کیریکٹر سرٹیفکیٹس قابل قبول نہیں. نیشنل پولیس بیورو کی جانب سے ایک ہی قومی کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ درخواست گزاروں کی آسانی کے لیے تصدیق کے عمل کو آسان اور برق رفتار بنایا جائے. درخواست گزاروں کو ہر سطح پر مکمل سہولت فراہم کی جائے. اسپین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد, قونصل جنرل بارسلونا اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے بذریعہ زوم اجلاس میں شرکت کی. اور اب آپ کو بتائیں, امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگلے ہی روز ٹرمپ نے دنیا بھر پر نئے نام کا ایک ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا. کہا ٹیرف میں شامل کئی ملک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں. امریکی حکومت آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی. اس سے قبل امریکی سپریم کورٹ نے دونوں ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دیے تھے, جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک اور قانون یعنی غیر ملکی درآمدات پر ٹریڈ ایکٹ کے تحت 10% نیا عالمی ٹیرف عائد کر دیا. امریکہ اور ایران جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. لڑاکا طیاروں سے بھرا دوسرا امریکی بحری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ بحر روم میں داخل ہو گیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ براہ راست ایرانی رہنماؤں کو نشانہ بنا کر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا.